السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 ربیع الثانی 1441 کے مطابق 13 دسمبر سن 2019 عیسوی کے اس اجتماع جو اسلامک دعوت سینٹر، اسلامک گائیڈنس سینٹر ہائی سعودی عرب کے زیر نگرانی اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوتا ہے بعد نماز جمعہ، میں آج کے اس لیکچر میں، درس میں، جس ٹاپک پر، جس عنوان پر، جس موضوع پر اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس کا موضوع ہے اسلام میں اونچ نیچ۔ اسلام میں اونچ نیچ۔ اونچ نیچ سمجھتے ہو؟ چھوٹا بڑا، بڑا بڑا چھوٹا، بھید بھاؤ، اونچ نیچ۔ اس موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا۔ میں پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ بہتر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے۔ میں نے اس حدیث پر گزشتہ جمعے کو کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت پہ رکھی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طعام الطعام، کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سب کو سلامتی کا پیغام دو، امن کا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامت رہو، 1000 برس تم سلامت رہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ ہے اسلام کا بہتر اسلام۔ آج اسی بہتر اسلام کے حوالے سے اسلام میں اونچ نیچ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام میں برادری واد، اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، اس کا معیار کیا ہے، اس کا محک، اس کا ترازو کیا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو ترازو کیا ہے، کس اعتبار سے کوئی چھوٹا ہے اور کس اعتبار سے کوئی بڑا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام سب سے بہتر دین، اسلام دنیا کا سب سے رواداری، بہتر اور خوبصورت دین کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کا کارن یہ ہے کہ اسلام دلوں کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ دلوں کے اندر اسلام محبت اور چاہت پیدا کرتا ہے، دلوں کو ایکسیپٹ ہوتا ہے، وہ دل کی بات ہوتی ہے، من کی بات ہوتی ہے۔ اسلام کی جو باتیں ہیں وہ انسان کے دل کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، ہر انسان چاہتا ہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اونچ ہو، نیچ ہو، جو بھی آپ نے بنایا ہے۔ ایون آپ کا چھوٹا بھائی بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہماری عزت کرے۔ ہر اولاد چاہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری عزت کریں، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت کرے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں ان کی عزت ہو، گاؤں محلے میں لوگ انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی انسان، اس کی چاہت یا اس کا دل یا اس کا میلان یا اس کی سوچ یہ نہیں کہتی کہ اسے لوگ حقیر سمجھیں، ذلیل سمجھیں، نیچ سمجھیں۔ اسلام سے پہلے، دین اسلام سے پہلے اس دنیا کے اندر بھید بھاؤ تھا، اس دنیا کے اندر اونچ نیچ کا تھا، طبقاتی کشمکش تھی۔ کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کیونکہ وہ بڑے خاندان اور بڑے رتبے کے مالک تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑا ہیں، ہمارے پاس سارے کے سارے لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، نیچ ہیں۔ اس دنیا کے اندر کچھ لوگوں نے انسانوں کو بانٹ رکھا تھا،
انسانوں میں विवाद, इख्तलाफ. इस्लाम इंसानों को मुख्तलिफ दर्जों में, मुख्तलिफ कैटेगरियों में बांट रखा था. वो बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो नीच है. कुछ लोग हैं जो टॉयलेट और खुट्टी उठाने वाले थे, भैंस बैल चराने वाले, कुछ लोग किसी की नौकरी करने वाले. पैदाइशी तौर पर ही कुछ लोग गुलाम हो जाया करते थे. उनका बाप उनका गुलाम, उनका दादा गुलाम, उनका परदादा गुलाम, वो भी गुलाम, आने वाली नस्लें भी गुलाम. उनकी खता क्या थी, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि वो उस खानदान में पैदा हुए या उस तबके में पैदा हुए. ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का किस्सा और इस तरह कहानी का खुद मुत्तहिदा बर्रे सगीर के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम सब इलाकों में जो है यही था. अरबों के अंदर ये चीजें मौजूद थी. अरबों के अंदर भी यही था कि छोट छाट, नूच और नीच और छूट छाट थी. और कुछ धर्म तो ऐसे थे इस दुनिया के अंदर और आज भी हैं कि वो एक इंसान जिसको उन्होंने छोटा समझ रखा है, नीच जात में रखा हुआ है, अगर उसका साया उसके ऊपर पड़ जाए तो वो उससे स्नान करता था, उससे नहाता है. छूट छाट का मतलब यहां तक है कि अगर उनके धार्मिक किताबों के अंदर यहां तक लिखा हुआ है कि अगर कोई छोटी जात का सड़क से जा रहा है, बड़ी जात का उधर से आ रहा है, ब्राह्मण है या कोई है, तो छोटी जात वाले को चाहिए कि वो रास्ता छोड़ के नीचे खड़ा हो जाए जब तक वो बड़ी जात वाला ना गुजर जाए, जब तक वो ऊपर नहीं आ सकता. आज भी उनके धर्म के अंदर, उनके दीन के अंदर, उनके मज़हब के अंदर ये चीजें मौजूद हैं. ताज्जुब की बात है कि वो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, खुद भी हिंदू कहते हैं, और जो छोटी जात का है उसको भी हिंदू कहते हैं. अगर वो हिंदू है, बड़ी जात वाला, तो तुमने छोटी जात को हिंदू कह करके उसे अपने बराबर क्यों नहीं खड़ा किया भाई? क्यों नहीं करते? यहां इस्लाम आता है. आज दुनिया में इस्लाम की बढ़ोतरी का और फैलने का एक कारण यह भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये छूट छाट, ऊंच नीच इस्लाम के अंदर नहीं रखा. इस्लाम ने नहीं रखा है. इस्लाम के यहां ऊंच और नीच का, छोटे और बड़े का एक मेयार है, एक तराजू है, एक कसौटी है, एक दर्जा है कि जब वहां इंसान पहुंचता है तो वो बड़ा माना जाता है. ये इस्लाम के अंदर है. इस्लाम के अंदर जाति पाति, भेदभाव, रंग, नस्ल, जुबान, मुल्क, कंट्री, इसकी वजह से कोई बड़ा छोटा नहीं. ये इस्लाम की बेहतरी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है. और यही चीज है जो दिलों को छूती है, यही चीज है जो दिमागों को भी अपील करती है, और इसी वजह से लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं. अफसोस, इतना बेहतरीन दीन, इतना बेहतरीन इस्लाम, जिसके होल्डर हम सब हैं, अपने आप को उसकी तरफ मंसूब करते हैं, आज ये बेहतरी हमारे अंदर मौजूद रही है, जिसकी वजह से लोग इस्लाम को उसी की तरह मानते हैं, कयास करते हैं, हमारे कैरेक्टर से, हमारे सलूक से, हमारे किरदार से. जो इस्लाम नहीं थी वो चीज हमारे अंदर आ गई. छूट छाट आ गई, जात पात आ गई, ऊंच नीच आ गई, बिरादरीवाद आ गई. हम एक दूसरे, चंद चीजें हैं जो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खाते हैं, पीते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां अभी भी जाहिलियत मौजूद है. शादी ब्याह है, लेन देन है, इसमें जाहिलियत मौजूद है. जात पात देखते हैं, हम इसकी जाति का है कि वो उसकी जाति का है, वो उस बिरादरी का है कि इस बिरादरी का है. सुनो, आइए मैं इस्लाम की बेहतरी की बात करूं, इस्लाम के हुस्न की बात करूं, इस्लाम के खूबसूरती की बात करूं, इस्लाम के जमाल की बात करूं कि इस्लाम इस चीज का सख्त मुखालिफ है. इस्लाम इस चीज को नकारता है. इस्लाम में यह शिक्षा, यह तालीम नहीं है. और इसकी सबसे बड़ी दलील ये अल्लाह ताला का ये कुरान, ये पवित्र कुरान है अल्लाह ताला. ये कुरान, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इस कुरान के अंदर फरमाता है, या अय्युहन नास, ऐ संसार के वासियों, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ उन लोगों को नहीं जो इस्लाम कबूल कर किए हुए हैं ना, बल्कि या अय्युहन नास, अन्नास कहते हैं तमाम इंसानों को, तमाम संसार के वासी.
اے انسان، اے संसार के वासियों، इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा، मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। सदाकत, दैट्स ऑल। ये गिलास या इसी तरह का एक और गिलास, ये गिलास फख्र करे कि मैं चांदी हूं, इसी तरह का, या एक टिश्यू पेपर ले लो मिसाल के तौर, ये माइक है कि नहीं, ये भी इसी कंपनी का है, ये भी इसी कंपनी का है, दोनों हम शक्ल हैं, दोनों एक तरह से, दोनों एक ही कंपनी के हैं, दोनों के ऊपर एक ही टप्पा लगा हुआ है, मेड इन जापान, मेड इन जापान। ये कहे नहीं मैं मेड इन अमेरिका हूं, ये कहे नहीं मेड इन सऊदी अरब। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? एक ही हुआ, बस अल्लाह आपको जाहिर करे। इससे कहेंगे भाई तू भी मेड इन जापान है, ये भी मेड इन जापान है, तू मेड इन अमेरिका किसको तूने कह दिया? बिल्कुल इसी एक तरह से मिसाल है। ये टिश्यू पेपर सनारी महाली का बना हुआ है, इस टिश्यू पेपर से हमने इसको भी निकाला है, इसको भी निकाला, ये भी उसी साइज का है, ये भी उसी कंपनी का है, इसी तरह से। तो बताओ इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? अजीजा निगरानी, सेम मिसाल है समझने के लिए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, देखो ये इस्लाम है, इसको ना भूलो, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। ऐ दुनिया के लोगों, मैं तुमसे मुखातब हूं, मेरी जुबान सोचने वालों, समझने वालों, हिंदी उर्दू, मेरी जुबान बोलने वालों, समझने वालों, मैं आप सबसे मुखातब हूं जो मेरी जुबान समझते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाले हों। मैं तुम्हें अपनी बात नहीं बता रहा, मैं तुम्हें किसी और की बात नहीं बता रहा, मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं, उसकी बात बता रहा हूं जिसने तुमको भी बनाया है, पैदा किया, हमको भी पैदा किया है। मैं इस कुरान की बात कर रहा हूं, इस इस्लाम की बात कर रहा हूं जो इस इस्लाम के अंदर मौजूद है, इस कुरान के अंदर मौजूद है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नास, और यह खिताब पूरी दुनिया वालों के लिए, सिर्फ अरबों के लिए नहीं। या अय्युहन्नास, जहां जहां भी इंसान रहते हैं, पहाड़ की चोटियों पे रहते हो या समुद्रों में रहते हो, मशरिक में रहते हो, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, कहीं भी, किसी भी फिक्र, किसी भी नेचर, किसी भी नजरिए, किसी भी दृष्टिकोण, किसी भी नजरिए, किसी भी फिक्र के मालिक हो, किसी भी दीन धर्म को जानने वाले, पहचानने वाले हो, या अधर्म हो, नास्तिक हो, या अय्युहन्नास, ऐ संसार के वासियों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। खलास, दैट्स ऑल। समझ में बात आई? जब हम भी इसी माँ से हैं, उसी बाप से हैं, एक ही मर्द एक ही औरत से हैं, तो तू छोटा कैसे हो गया, मैं बड़ा कैसे हो गया? अगर हमारी विलादत पर बाबा आदम की मोहर लगी है, अम्मा हव्वा के पेट से हम पैदा हुए, तो तू कैसे 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 वो हो गया? तू कैसे हो गया भाई? बाप एक है, माँ एक है, तो तू छोटा बड़ा कैसे हो गया? इसलिए कि तू, अल्लाह अकबर, क्यों छोटे बड़े हो गए? इसलिए कि तुम छोटा काम करने लगे, या कोई भी काम, और काम कोई भी छोटा नहीं होता, ये भी याद रखो, काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम काम होता है। अल्लाह ताला ने हर काम बनाया है इंसानों की जरूरतों को पूरी करने के लिए, हर काम काम। ये लेबल तुमने दुनिया में लगाए हुए हैं, कोई काम। अजीजा निगरानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कसौटी बयान की है छोटे और बड़े की। हमने तुम्हें एक माँ और बाप से पैदा किया, ये इस्लाम की तालीम है। इससे पता चलता है कि इस्लाम के यहां ऊंच नीच, बोलो, भेदभाव, जात पात, बिरादरीवाद, इसका बिल्कुल खात्मा, खत्म। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। इस्लाम कुरान की नजर में, अल्लाह की नजर में, अल्लाह ताला के हैं, सब एक माँ और एक बाप की औलाद है, बहैसियत इंसान सब बराबर। हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है लाल रंग का, वो आपकी रगों में भी दौड़ रहा है, वो अब्दुल-रहमान की रगों में भी दौड़ रहा है, अब्दुल्ला की रगों में भी दौड़ रहा है, वो जोसेफ की नजर में भी, स्टीफन की नजर में भी वही, गौतम की नजर में भी वही, बुद्धा की नजर में भी वही, युधिष्ठिर की रगों में भी वही, भीम की रगों में भी
وہی رام کرن کے رگوں میں بھی، وہی کرشن کے بھی رگوں میں بھی، وہی لکشمن کے رگوں میں بھی، وہی چھوٹے کے رگوں میں بھی، وہی بڑے کے رگوں میں، سب کے رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، جس کا رنگ کیا ہے؟ لال ہے، سرخ۔ سب ایک ماں باپ کی اولاد، یہ اسلام۔ آگے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے مختلف قوموں میں، قبیلوں میں، قبائل قبیلے کی جمع، قبیلہ یہ قبیلے شمر ہے، یہ قبیلے عنزی ہے، یہ قبیلے حربی ہے، یہ قبیلے جوہنی ہے، یہ قبیلے فلانی ہے، یہ قبیلے فلانی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو قبیلے تم نے بانٹے ہیں، یہ ہم نے تمہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، قومیں، یہ قومیں پاکستان ہے، یہ قومیں امریکہ ہے، یہ جاپان کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ ہندوستان کے لوگ ہیں، یہ نیپال کے لوگ ہیں، یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، یہ افغانستان کے لوگ ہیں، قومیں ہیں، ہر ایک جگہ کی اپنی اپنی مختلف رنگ ہیں، یہ کالے ہیں، یہ سانولے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ پیلے ہیں، یہ ناک کے کھڑے لوگ ہیں، یہ ناک کے چپٹے لوگ ہیں، یہ تبتی لوگ ہیں، یہ نیپال۔ زبانیں مختلف ہیں، یہ انگریزی بولتے ہیں، یہ فرینچ بولتے ہیں، یہ جاپانی بولتے ہیں، یہ پاکستانی بولتے ہیں، یہ کیرلا بولتے ہیں، یہ ملیالم بولتے ہیں، وہ پنجابی بولتے ہیں، وہ سندھی بولتے ہیں، وہ گجراتی بولتے ہیں، وہ ہندی بولتے ہیں، وہ بنگالی بولتے ہیں، وہ اردو بولتے ہیں، وہ پشتو بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی مثالیں آپ کو پہاڑوں میں بھی ملیں گی، خود ہائی کے چاروں طرف پہاڑوں کا ذرا مشاہدہ کرو، ذرا دیکھو آپ، پہاڑ ایک ہیں لیکن ان کے رنگ الگ الگ ہیں کہ نہیں؟ کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی کیروے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے۔ رنگوں کی آپ کو دیکھنی ہے، مکہ جاؤ راستے کے اندر کتنے رنگ برنگ کے پہاڑ ملتے ہیں آپ کو، اللہ اکبر۔ پرندوں کو دیکھ لو، کوئی بھورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کالا سے کالا ہے، کالا کوا۔ ان کی بھی بولیاں بھات بھات کی ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن ہیں سب پرندے آسمانوں میں اڑنے والے۔ لم یمسکھا الا اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں، انہیں کوئی پکڑ سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ اکبر۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، سب کی روزیاں میں دیتا ہوں، تمہیں بھی کھلاتا ہوں، انہیں بھی کھلاتا ہوں، سب۔ کوئی مرتا ہے بھوک؟ تم ہی مرتے ہو انسان ہو جو گھروں میں گوڈاؤن بھر بھر کے ایک وقت کی پیاز نہ ملے تو حکومت بدل دیتے۔ لوگ کہتے ہیں پیازوں کی وجہ سے حکومت گرتی اور چڑھتی اور اترتی۔ پیاز، استغفر اللہ، ہمارے نبی نے کہا جو پیاز کھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کی بدبو آئے۔ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئے۔ سوچو، اس پیاز کے لیے مر رہے، وہ یہودی مرتے تھے، یہودی پیاز چاہتے تھے۔ یہ یہودی کیا ہے ہمارا، اور یہودیوں کی اولاد ہی زیادہ مرتی ہے اسی وجہ سے۔ دیکھ لو ہمارے ملکوں میں بھی وہی کی اولاد ہے، پیاز۔ فرانس، پیاز۔ یہودی اور بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ادعو لنا ربک یخرج لنا، ادعو لنا ربک یخرج لنا من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں پھلی دے، بقل دے، پھول اتارے، ہمیں وہ دے۔ یہ منو سلوا کھا کھا کر کے دل اکتا گیا ہے۔ بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها، دال چاہیے ہم کو، لہسن چاہیے ہم کو، پیاز چاہیے ہم کو، یہ چاہیے ہم کو، وہ چاہیے، پیاز اور لہسن کی مانگ۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو دے رہا ہوں وہ سب سے بہترین غذا ہے، اس کو چھوڑ کر تم یہ ادنا سب سے کم ترین غذاؤں کے پیچھے پڑ رہے۔ تو کم ترین تھے تو کم ترین ہی کھائیں گے۔ سور کو سیب نصیب یا سیب ہضم، سور کیا کھائے گا؟ بولو، گندگی۔ تو سور کو سور ہی اچھی لگتی ہے، اسے آپ سیب کھلاؤ تو وہ سیب اسے ہضم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا۔ تو اچھی چیزیں اچھوں کو ہضم ہوتی ہیں، اچھی چیزیں برے لوگوں کو ہضم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔
پاکیزہ چیزیں پاکیزوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ فرانس کے اندر پیاز کے اوپر لوگ مر رہے ہیں، پاکستان میں ٹماٹر پہ مر رہے ہیں۔ فرانس اسی لیے کہتے ہیں یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے، بہرحال یہ اپنے گھر کی کتابیں بنا بنا کر پوجنے والوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ فرانس کے اندر کمپنی تھی، فرانس اور امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈے زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر انڈے زیادہ انگریز کھاتے ہیں، انڈا چاہیے ان کو کسی بھی چیز میں۔ فرانس کے اندر کمپنیوں نے انڈا مہنگا کر دیا، جو 10 روپے کا سمجھ لو، 10 روپے کا جو ٹرے تھا وہ 15 روپے ہو گیا، 20 روپے ہو گیا، مہنگا کر دیا۔ جیسے ہمارے ملکوں میں ٹماٹر مہنگا، پیاز مہنگی، کمپنی کرتی ہے۔ کمپنی یہ لوگ اسٹور کرنے والے بنیے ہوتے ہیں، بنیا بقال جو ہوتے ہیں بڑے چالو ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بنیوں کی حکومت ہے اس وقت کسی حکومت ہے، اس لیے بنیے کر جائیں، اپنی قوم پر ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ تو فرانس کے اندر انڈے مہنگے ہو گئے، لوگوں نے سوچا یار یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کسی عقل مند لڑکے نے سوشل میڈیا جو ہوتی ہے نا، یہ واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج لکھا کہ لوگوں انڈا کھانے کے لیے 5 دن یا 7 دن آپ رک جاؤ، بائیکاٹ کرو انڈے کو، اور یہ میسج پورے فرانس کے اندر پھیلا دو تاکہ لوگ انڈا خریدنا بند کر دیں۔ ابھی دیکھو اگر سستا چاہتے ہو تو چلانے کی ضرورت نہیں، مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہندوستان یا حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پبلک تم خود کنٹرول کر لو، 1 ہفتہ انڈا کھانا بند کر دو یا کم کر دو، پھر دیکھو نتیجہ کیا ہوگا۔ اور یہ میسج پورے فرانس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، پھیل گیا، اور نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ 1 ہفتے کے اندر انڈے سڑکوں پر آ گئے، دینے والا نہیں، پتہ یہ چلا کہ جو 15 ریال کے بکتے تھے یا 15 روپے کے بکتے 10، وہ 5 روپے میں بھی بیچنے کے لیے تیار۔ تمہیں سینس ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ یہ انڈا، یہ ٹماٹر، یہ پیاز کے جو اسٹور بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، 1 ہفتہ پیاز خریدنا بند کر دو، ابھی روڈوں پہ نہ آ گئے تو جو کہنا وہ ماننے کے لیے ہم تیار۔ سوشل میڈیا ہے تمہارے پاس، یہ خریداری میڈیا، یہ بھائیں کرنے والے، بھونکنے والے ٹیلی ویژنوں پر یہ گئے دنیا سے، یہ چلے جائیں گے، یہ گئے۔ آج کون دیکھتا ہے ٹی وی؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ یہ بھونکتے ہیں، خبیث بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، الو بناتے ہیں پوری دنیا کو۔ اللہ انہیں غارت اور ہلاک کرے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جھوٹ بولتے ہیں، حکومتوں کے چمچے، حکومت کے بکے ہوئے گودوں میں بیٹھے ہوئے، ان کی چھوڑو، ان کو آج کون دیکھتا؟ چند ایک لوگ ہیں، دنیا گئی۔ اب تو یہ موبائل سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر نشر کر دوں، اس وقت میں بول رہا ہوں، اس وقت ٹیلی ویژن والا کہیں بھی موجود ہے، نہ ہماری بات پہنچائے گا، لیکن الحمدللہ یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ڈائریکٹ گھروں میں بائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ آواز خود ہی پہنچا دیں گے وہ کہاں دنیا کہ یہ فاسٹ ہے۔ وہ اس کا رپورٹر پہنچے گا، ریکارڈ کرے گا، ایڈٹ کرے گا، جب تک دوسرا دن آ جائے گا، یہاں تازہ بتازہ مارکیٹ میں مال جا رہا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ تو اس کا بہت بڑا پاور آج کے زمانے میں، ایک دن آئے گا یہ ٹیلی ویژن اوون ختم، یہی پاور رہے گا، یہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ۔ تو آپ بھی یہ ٹیکنیک اختیار کرو اپنے ملکوں کے اندر، جو چیز مہنگی ہو وہ چیز چھوڑ دو۔ ٹماٹر کھانے سے کوئی زندگی تو نہیں خراب، ٹماٹر بڑی ہو جاتی، یا نہ کھانے سے ٹماٹر نہ کھانے سے آپ مر تو نہیں جاتے؟ کیوں چلاتے ہو؟ کیوں انرجی سرو کرتے ہو؟ ارے پیاز مت کھاؤ، ہفتہ 10 دن بند کرو نا، پیر پکڑ کے پیاز تمہارے گھروں میں لا کے دیکھیں۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی، بس کنڈکٹر بس میں جا رہا ہے، ٹکٹ لوگ اسے پیاز دے رہے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باکس میں سے ٹکٹ کے بجائے 2 پیازیں نکال کے دے رہا ہوں، پیاز کے بدلے پیاز۔ یعنی یار حد ہو گئی حماقتوں کی، مذاق کی، استہزاء کی۔ تم عقل کے ناخن لو، تھوڑا سینس اختیار کرو۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، پھیلا دو پیاز، ابھی دیکھو پیاز روڈوں کے اوپر آ جائیں گے، جو مہنگا ہو، کیونکہ یہ مہنگائی جو بڑھتی ہے، یہ کچھ کتے قسم کے لوگ سماج اور معاشرے میں ہوتے ہیں، ادخار کرنے والے، جسے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام نے روکا ہے کہ مالوں کو جمع نہ کرو، یہاں تک کہ جو دیہات والا آ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ
کہ کوئی لا یبیع البادی، کوئی شہر کا آدمی کسی دیہاتی کے مال کو نہ بیچے، بلکہ اسے دیہاتی کو مارکیٹ میں آنے دے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، دیہاتی بیچارہ ابھی راستے ہی میں ہے، وہیں پکڑ کے سودا کر کے مال لے کر کے لاگے، اس کو 10 روپے میں لیا، یہاں 100 روپے میں بیچ رہا ہے۔ واللہ حکم یہ ہے اسلام کا کہ اسے مارکیٹ میں آنے دو، اسے بیچنے دو، وہ بیچے گا، اپنے حساب سے بیچے گا، اس نے 10 روپے خرچ کیے ہیں، 20 روپے لے لے گا۔ لیکن تو نے تو کچھ خرچ نہیں کیا، اس سے 10 روپے میں 20 روپے میں لے کر کے پبلک کو یہاں مارکیٹ میں جو بیچارے انجام بیٹھے ہیں خریدار، انہیں تو 100 روپے میں دے رہا، سیدھے 80 روپے مال اپنے جیب میں ڈال رہا، اور پھر وہ 100 روپے میں لے کر کے وہ 150 روپے میں یا 110 120 میں پبلک کو بیچ رہا ہے۔ خسارہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسلام کا یہ اصول ہے۔ لیکن اسلام کو فالو کیا جائے جب نا، اسلام کو کہاں فالو کیا جا رہا ہے؟ تو جب تم سسٹم سے بغاوت کرو گے، سسٹم سے الگ ہوگے، تو ذلیل و رسوا ہوگے، رو گے، چلاؤ گے، مصیبت تکالیف سب آئیں گے۔ لیکن جو اسلامی سسٹم ہے، تم بھی لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو، نہ نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان اٹھاؤ، یہ اسلام کی بہترین اور اسلام کی تعلیم ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مظلوم ہے، اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو روکو۔ آج دنیا کے اندر جو لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی، کسی بھی گروہ، کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت اور کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، ظلم کرنے سے ان کے ہاتھوں کو روکا جائے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، اور نہ مانے اس کے ہاتھ کو توڑا جائے۔ اس کے ہاتھ کو بولو کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم بنا ہے، وہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ ظلم کرے، وہ اس لیے بنا ہے تاکہ ظلم کو مٹائے۔ وہ حاکم اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سکون دے، لوگوں کو آرام دے، لوگوں کو راحت دے، لوگوں کو امن دے، لوگوں کو شانتی دے، لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹے، نہ کہ اسے حاکم و منسٹر بنایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر لوگوں کو روڈوں پر لائے، لوگوں کی رات کی نیندیں حرام کرے، ملک کو ہلاکت و تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ بھی اسلام کہتا ہے، یہ ظلم کو مٹانا ہے۔ ایسے ظالموں کے ظلم کے ہاتھوں کو پکڑا جائے، روکا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اسلام کا آدیش ہے، یہ اسلام کا ادیش ہے، یہ اسلام کی بہتری ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی مدد کرو کہ ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو روکا جائے، اسے بکچود کی طرح، بے مہار اونٹ کی طرح نہ چھوڑا جائے، چاہے کوئی بھی، حکمت عملی سے اس کو ظلم سے روکا جائے۔ یہ ہے اسلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دنیا کو اسلام سے اسی لیے ڈر لگتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، مسلمانوں سے اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ جس دن مسلمان بیدار ہو گیا اور اسلام جو اس قرآن کے اندر موجود ہے یہ لے کر کے کھڑا ہو گیا تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ قاتلین جو بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، یہ قاتل، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی، ان کو خطرہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو دباؤ، مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو ختم کرو۔ ان کی شہریت اور ان کی نیشنلٹی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھنے لگی ذلیلوں کی۔ اتنا ظلم، اتنا حسد، اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنا دل کے اندر، قد بدت البغضاء بافواہہم، اللہ نے جیسا فرمایا کہ ان کے منہ سے وہ دشمنیاں ابل پڑی ہیں، آ گئی ہیں، دلوں کی باتیں زبانوں پہ آ گئی۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اور اس کو دیش پریمی کا نام دیا جاتا ہے، دیش بھکتی کا، ملک سے محبت کا۔ یہ ملک سے محبت نہیں ہے، ملک کو توڑنے اور بانٹنے کی سازش ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو، دنیا والوں کو مسلمانوں سے اسی لیے خطرہ ہے کیونکہ اسلام حق کا آواز ہے، اسلام حق اور حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام لوگوں کے اندر امن کی بات کرتا ہے، اسلام خود سلامتی کا نام، شیطانیت بربادی کا نام ہے۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، اللہ فرماتا ہے شیطان، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور شیطان تمہیں بربادی اور ہلاکت کی طرف بلاتا ہے، ہلاکت اور بربادی کی طرف بلاتا ہے، زناکاری بدکاری کی طرف بلاتا ہے، بےہودگی اور بدتمیزی کی طرف بلاتا ہے، اونچ اور نیچ کی طرف بلاتا ہے۔ وہ انسانوں کو طبقے میں بانٹتا ہے، انسانوں کو توڑتا ہے، ملک کو توڑتا ہے، دیش کو بانٹتا ہے۔ شیطان دنیا کے اندر بدامنی پھیلاتا ہے، شیطان دنیا کے اندر شانتی کو بھنگ کرتا ہے۔ دنیا کا رچک نہیں بلکہ شیطان دنیا کا بچک ہے۔
ایسے شیطانوں کو بھی ختم کیا جائے. اسلام اس کے خلاف ہے، اس لیے شیاطین بلبلاتے ہیں، اسلام کو دیکھ کے بچکتے ہیں. اسلام، اور اب اسلام کو کہاں مٹا پائیں گے؟ چلو مسلمانوں ہی کو مٹاؤ، مسلمانوں ہی کو ختم کرو، مسلمانوں کی جائیدادیں ہڑپو، مسلمانوں کے مسجدوں کو توڑو، مسلمانوں کے گھروں کو چھینو، مسلمانوں کی تجارتوں کو برباد کرو. یہ تمام سب، یہ سب نہیں، یہ بھی میں بتاؤں، سب بیچارے نہیں ہیں. چند شیاطین ہیں جو شیطان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کرے. وہ ظالم ہیں، سب ظالم نہیں ہیں. اس ظلم کے خلاف غیر مسلمین بھی آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے بیچارے. برادران وطن بھی چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. وہ بھی اس ظلم کے خلاف ہیں، وہ برے نہیں ہیں، وہ دل کے اچھے لوگ ہیں، دماغ کے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اور یہ شیاطین لٹیرے ہیں، ظالم ہیں، زانی ہیں، قاتل ہیں، ہزاروں کے قاتل ہیں، یہ تڑی پار لوگ ہیں، مردود لوگ ہیں. اگر اللہ انہیں ہدایت نہ دے تو یہ تو نرک میں مرتے ہی چلے جائیں انشاءاللہ تعالی. سمجھ میں بات آئی؟ اسلام سے اسی لیے خوف زدہ ہیں لوگ، اور اسلام کو تو پکڑ نہیں پائیں گے. اسلام کو اسی چڑیا ہے کہ پکڑ لیے. تم ہی ہم ہی ہیں اسلام کے عالم بردار. لیکن افسوس مسلمانوں، اسلام کے نام پر تم کو کاٹا جا رہا ہے، تم ہی مسلمان نہیں ہو. صحیح، تم ہی صحیح مسلمان نہیں ہو. تعجب کی بات ہے. صحیح مسلمان بن جاؤ نا. آخر اسلام ہی کے نام پر تم سے دشمنیاں ہو رہی ہیں نا. سوریا کے اندر یہ کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ یہ ایران کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، یہ ایرانی کیوں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے؟ یہ عراق کیوں ہلاکت و تباہی؟ یہ یمن کیوں؟ مسلمان، صحیح مسلمان. تو جب ہمارے نام پر ہمیں برباد کیا جائے تو ہم صحیح تو بن جائیں، کم از کم صحیح مسلمان بن جائیں. آؤ پھر دیکھتے، جب ہم صحیح بن جائیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ انہیں ہلاک و اندھے بن جائیں گے، لولے بن جائیں گے، لنگڑے بن جائیں گے، کینسر. وہ دیکھو نا کتنے مر گئے، قانون بنا کر کے مر گئے. جہنم، کسی کو کسی کے بھائی نے گولی مار دی، کوئی کینسر میں جا کے مرا امریکہ میں، لندن میں، کہاں. کسی کو کوئی کینسر، کسی کو کوئی کڈنی، کسی کو پڈنی، کسی کو کیا. اب سارے جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم میں جل رہے ہیں. فرق نہیں، نرک. تمہارے ہمارے کہنے سے سورگ بازی کوئی تھوڑی ہوتا. نرک. بات سمجھ میں آئی ہے اعلیٰ حضرت؟ لوگ بولو ہاں، سمجھا کرو ذرا، اور صحیح مسلمان بنو. جب مسلمان کے نام پر ستائے جا رہے ہو تو مسلمان بن کے مرو نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. پرہیزگار بنو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، تابعدار ہو، فرمانبردار ہو. مسلمان نام کا نہیں ہوتا، کام کا ہوتا ہے. تابعدار، مسلمان کہتے ہیں تابعدار کو مسلمان بولتے ہیں، جو اللہ کی توحید کا تابعدار ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا، ایک اللہ، ایک معبود، سچا معبود کو ماننے والا، خود کو اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کے آجزا کا، اللہ کے احکام کا پابند، اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا. یہ مسلمان کہلاتا ہے، کیونکہ یہی دین اسلام کی صداقت اور سچائی ہے. تم کلمہ بھی پڑھ رہے ہو لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو مسلمان نہیں ہو. تم اللہ کی فرمانبرداری بھی کر رہے ہو، کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، لیکن شرک سے نہیں بچ رہے ہو. اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہو اٹھتے بیٹھتے، کسی اور کو فریاد کر رہے ہو، کسی اور سے مدد مانگ رہے ہو، کسی اور کو بیٹا بیٹی پوج رہے ہو، تو تم بھی مسلمان نہیں. اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کرنا، اور اللہ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ دین اسلام ہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے اسلام. تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور خود کو اللہ کے حوالے کرو. میری مرضی تیری مرضی نہیں. ہمارے جسم پر حکمرانی کس کی؟ اللہ وحدہ لا شریک. یہ تو عزیزان گرامی، ہم ایک ماں اور ایک باپ کے اولاد ہیں. میں نے بتایا اسلام سے دشمنی اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا الو سیدھے کر رہے ہیں لوگ اپنے اپنے. کوئی بات نہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، لوگ مکر کر رہے ہیں، لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پیر اگر مضبوط کمزور ہوں گے تو اللہ مضبوط بنا دے گا۔ لیکن تم اللہ کی مدد تو کرو، اللہ تمہاری مدد کا بھی محتاج ہے۔ مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرو گے یعنی تم اپنی کم از کم اسلام اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنے جسم میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنے کردار میں اسلام کو نافذ کرو۔ یہ ہے دین۔ تو اسلام کے اندر چھوٹا بڑا اونچ نیچ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مختلف قبیلے یہ جو ہیں ہمیں قومیں جو ہیں یہ کس لیے ہیں؟ معلوم ہے اللہ نے بات نہیں لتعارفوا، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ آپ ہندوستان کے ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، آپ بنگلہ دیش کے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا گلے ملے ہیں، بھائی بھائی بنے، تعارف۔ آپ امریکہ کے ہیں، آپ جاپان کے ہیں، آپ نیپال کے ہیں، آپ سری لنکا کے ہیں، آپ بھوٹان کے ہیں، آپ منمار کے ہیں، آپ سکم کے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، سب تعارف پیدا کرو۔ حج کے دنوں میں سارے جمع ہوتے کہ نہیں جمع ہوتے؟ اجی نماز کے اندر کسی سعودی عرب کے اندر دیکھو، سوڈانی بھی کھڑا ہوا ہے، مصری بھی کھڑا ہوا ہے، سوری بھی کھڑا ہوا ہے، بنگالی بھی کھڑا ہوا ہے، ہندی بھی کھڑا ہوا، پاکستانی بھی، افغانی بھی، سب کھڑے ہوئے نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ ملک فہد کی مسجد میں ملک سلمان ابھی موجود ہے رحمہ اللہ، ملک سلمان موجود ہے حفظہ اللہ، ان کی مسجد دیکھو، ان کی مسجد کے اندر وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بغل میں وزیر بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلانے قبیلے کا، ٹھکانے قبیلے کا، فلانا وزیر، فلانا پولیس والا، فلانا بیچارہ، سب ایک ہی سب میں اللہ کے دربار میں سب کھڑے۔ یہ ہے اسلام۔ بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ رحم فرمائے علامہ اقبال تیری خبر پر، بولو آمین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، نیک ہوئے۔ بندو صاحبو محتاجو غنی نیک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ اب یہاں وہ کسوٹی میں بتا کے بات ختم کروں گا میں اپنی ایک حدیث کے حوالے سے۔ اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ نیک، شریف، بڑا، اچھا، بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یہ ہے ترازو، یہ ہے کسوٹی بڑے اور چھوٹے کی۔ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہی بڑا ہے، جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ کون ہے؟ چھوٹا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، بیزار بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اونچ نیچ، ذات پات اسلام کے اندر نہیں ہے۔ حضرت زید غلام زادے تھے، غلام تھے، غلام کون تھے؟ غلام تھے۔ سید العرب والعجم، سید المرسلین، سید الثقلین، سارے کائنات کے تاجدار، آقا سردار کون؟ خاتم النبیین، شفیع المذنبین، تاجدار عرب و عجم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ہمشیرہ، پھوپھی زاد بہن حضرت زینب ایک غلام پر بیاہی ہوئی تھی۔ کس پر؟ بولو۔ قریش کا وہ جوان رعنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کی بہن کس پر بیاہی تھی پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالے کدوٹے غلام حضرت بلال حبشی۔ یہ دنیا کے اندر بننے والے سیدوں، بوڑھی ہو گئی لڑکیاں لیکن انہوں نے شادی اپنے بچیوں کی نہ کری۔ کیوں؟ ان کے اسٹیٹس کا، ان کے برادری کا بندہ نہیں ہے، حرام ہے تمہارا۔ ان سے بڑھ کے کوئی سید ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بولو تم کو کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ ہے؟ مسلمان ہو بس یہی ہمارا خاندان ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں،
اسلام کی یہ تعلیم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بابا صاحب بھیم راؤ اور امبیڈکر جنہوں نے ہندوستان کا سمویدھان بنایا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ آزادی ہند سے پہلے پاکستان بھی ابھی نہیں بنا تھا. سب کی جد و جہد کوششیں. مشترکہ بھارت کا سمویدھان کس نے بنایا؟ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، بھیم راؤ. وہ ذات کے ہم نہیں کہتے، اتنے بڑے ودوان تھے، اتنے بڑے تعلیم یافتہ تھے کہ کسی کے اندر یہ طاقت نہ ہوئی کہ وہ ہندوستان کا قانون بنائے، دستور بنائے. سب کی نظریں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے اوپر تھی. لیکن انہیں بھی اونچ نیچ کے طبقوں میں ان کے دھرم نے بانٹ رکھا تھا، تو انہیں شودر کہتے تھے، ذات کے نیچ کہتے تھے. انہوں نے بنایا، انہوں نے کہا اسلام بہت اچھا دھرم ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو لے کر مسلمان ہو جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کون سا دھرم ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہم شودر ہو جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوا اور نیچ کہلانے لگا، چھوٹا. یہ کون سا دھرم؟ کیوں؟ بھارت کی سنسکرتی نے، بھارت کے برہمنوں نے، جو 2% یا 1% ہیں، جو اس وقت پوری دنیا کو گھما رہے ہیں، 2%، انہوں نے پورے دیش کو، پورے انسانوں کو مشترکہ بھارت کے اندر 3-4 حصوں میں بانٹا تھا. وہ خود کو برہمن کہتے تھے کہ جو برہمن برہما کے منہ سے پیدا ہوئے. دوسرا بانٹا تھا، ایک دوسرا طبقہ لڑنے بھیڑنے والا تھا، اس کو چھتری کہتے تھے، جو برہمن کے چھاتریوں سے پیدا ہوا. اور تیسرا طبقہ تھا ویش، اس کو ویش کہتے تھے، بنیا بقال دھوبی لوہار پیشہ ور لوگ، ان کو ویش کہتے تھے. وہ کہتے تھے وہ برہما کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی وہ ملک کی مالیت اور وزارت کو سنبھالتا ہے. یہ تیلی تمولی جتنے بھی ہیں، اگر تیل اور بیچنا ہے، مودی تیلی ہے نا، مودی تیلی ہے، یہ بھی تیلی ہے. مودی مانے تیلی. بنیا بقال، تو اس کو ویش میں بانٹا ہوا تھا. اور آخری سب سے نچلا طبقہ انسانوں کو انہوں نے بنایا تھا شودر. ان کا کھانا پینا الگ، بستیوں کے باہر ان کو بسایا جاتا تھا، ان کو بیل بھینس چرانے کے لیے، ان کی غلامی اور مزدوری کرنے کے لیے. آج بھی یہ بیچارہ شودر یہ کھاٹ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا ان کے ساتھ. آج بھی اسے بڑی نوکریاں نہیں مل سکتی. آج بھی بابا صاحب امبیڈکر بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں. لیکن ایک بنیا بیچ میں آ گیا، اور کیا کرے، مسلمان تھے اسی طرح سے، اور آج بھی مسلمان اسی طرح سے. اللہ کرے بدلیں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. انہوں نے کہا آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر. کہا کیسی بات کر رہے؟ مسلمانوں میں بھی شیخ ہیں، سید ہیں، مرزا ہیں، پٹھان ہیں، خان ہیں، انصاری ہیں، جلاہاں ہیں، متاف ہیں، دنیا ہیں، جلاہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ سب گنمایا بنیے ہیں. کہا یہ تو بھی خود چاتوں پاتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی بیٹیاں نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. بھڑکا دیا ان کو، بھڑکا. بابا صاحب نے کہا اچھا یہ بات ہوگی، آپ جا کے دیکھو تم کون سے مسلمان بنو گے. پھر وہ کون سے مسلمان بنو گے؟ ان میں شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، تو کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی مرزائی، کوئی کچھ ہے، کوئی احمدی ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی پٹکانی، مختلف فرقے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی. کون سا مسلمان بنو گے؟ تو ان میں کب کٹے گئے نہیں. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا اچھا یہ بات ہے. اسی وقت ان کی ملاقات بدھسٹوں سے ہوئی، بدھا. حالانکہ ان کے اندر بھی کئی گروہ، کئی جماعتیں ہیں، لیکن بہرحال شیطان تو مردود ہوتا ہی ہے. شیطان کو سب سے بڑی دشمنی اسلام سے، شیطان نے پنگا مار دیا. بابا صاحب امبیڈکر اپنی پوری قوم کو لے کر کے بدھ ہو گئے. جو گیا کے اندر ان کا سب سے بڑا سینٹر ہے، سب سے بڑا سمجھو مکہ اور مدینہ ان کا گیا ہی ہے، بدھسٹوں کا. گیا جہاں تو گیا، بہار ہندوستان کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے گیا. گیا آپ یہ سمجھو گیا کون گیا؟ ارے بھائی وہ جگہ کا نام ہے گیا. وہاں بدھسٹوں کا بہت بڑا سینٹر ہے، وہاں پہ ہے. وہ ہندو نہیں ہے، بدھسٹ ہندو نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو.
نہ جین ہندو ہیں، نہ سکھ ہندو ہیں، نہ دلت شودر جن کو کہتے ہیں یہ بھی ہندو نہیں ہے، اس کے اندر ویش بھی آ جاتے ہیں۔ خیر یہ جو لڑائیاں ہیں طبقاتی، یہ جو بانٹ دیا گیا انسانوں کو، اسلام کے اندر یہ بنٹوارا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سب ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے۔ اسلام کے اندر بڑا چھوٹا کون ہے؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ کی پوجا کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، حرام چیزوں سے بچنے والا، حلال چیزوں کو کھانے والا، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، لوگوں کے حق کو نہ مارنا، لوگوں سے برا، لوگوں کو جینے دینا امن اور سکون سے، وہی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی بہتری، اور یہ ہے اسلام میں اونچ نیچ کا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ شادی بیاہ، یہ بھی آج لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، وغیرہ میں خان ہوں، وغیرہ میں پٹھان ہوں، وغیرہ میں انصاری ہوں، وغیرہ میں فلانا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ تم نے کیوں بنایا ہے؟ یہ تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کی لڑکیاں لو، دو، شادی کرو، بیاہ کرو، کھاؤ پیو بس کرو، جیسے نماز مل جل کر پڑھتے ہو۔ یہ بتاؤ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت ہے؟ مل جل کے کھڑے ہوتے کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ کہا جاتا ہے نا صفوفکم، اپنے صفوں کو برابر کرو، حاذو بین المناکب والاقدام، نماز میں پانچوں وقت کہا جاتا ہے نا۔ ہمارے یہاں شیاطین نہیں کہتے ہیں، شیاطین منع کیا ہوا، ایک یہاں کھڑے گا دوسرا وہاں کھڑے گا، پیر سے پیر اگر کہہ دو، کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ تو بدکتا ہے جیسے بچھو ڈنک مارتا ہے۔ یہ شیطان ہے، شیطان تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ شیطان نے کیا؟ آپس میں مل کے کھڑے ہو صف میں، رسو صفوفکم، اپنے صفوں کو گچ بنا لو، کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملا کے کھڑے۔ جس بادشاہ کو تم ایسے چھو نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، پیر سے پیر ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، چھو بھی لو گے، اس کا بھی پیر تمہارا بھی پیر ساتھ ساتھ رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اعلیٰ حضرت لوگ؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے۔ آئندہ انشاءاللہ کھڑے ہوگے نماز میں تو پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہوگے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوگے انشاءاللہ، ایڑی سے ایڑی ملا کے، پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہو برابر۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کہتے ہیں 4 انگل بیچ میں، کتنا ایک پیر ہے نا، یہ 4 انگل، یہ ہے نا 4 انگل بس۔ یہ کس جاہل نے، یہ احمق نے یہ تعلیم تم کو دی ہے؟ یہ اللہ رسول کی تعلیم تو نہیں ہے، یہ تمہارے ملاؤں کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں سے ملاؤ تو سمٹتے۔ ایک دفعہ میرے گاؤں میں ایسے ہوا، ایک حجام تھا، نماز پڑھتا ہے، ہم گئے، اس وقت ہم اہل حدیث ہو چکے تھے الحمدللہ، بریلوی تھا نا میں، ہاں ان کو تو سائے سے نہاتا تھا میں، وہابیوں کو۔ تو بہرحال میں نے پیر سے پیر ملایا تو وہ ایک دم کھسکنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا اس کے پیچھے تو ویسے بھی نماز جائز نہیں ہے، ڈھکیلو اس کو۔ بس میں نے اس کے پیر سے جو پیر ملایا تو کھسکتے کھسکتے وہ، میں نے ادھر چھوڑ دیا، اسی سے پکڑا، تو چل تیری نہ تیری نہ میری، بچپنا تھا اور ضد کر رہا ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مل جل کے رہو، اونچ نیچ ختم کرو، جات پات نہیں آپس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، یہ معیار۔ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اپنی بہن بیٹیوں کا پیغام نکاح لے کر کے، یا تمہارے پاس کوئی لڑکا آئے خود کی شادی کے لیے، من ترضون دینہ، اے لڑکی والو، اے بیٹی والو، جس لڑکے کے دین اور اس کے اخلاق سے تم پربھاوت ہو، پسند ہے تمہیں، اچھا لگے، دین صحیح ہے، نمازی ہے، اخلاق بھی اچھا، چوری چماری نہیں کرتا، شراب زناکاری نہیں کرتا، گرے کٹی نہیں کرتا، فزوجوہ، تو اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں اس سے بیاہ دو۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتن و فساد پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھید بھاؤ سنو کیسے ختم کیا۔ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے بیاہ کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر شادی ہوتی ہے، مالدار ہے، پیغام نکاح دو، یا چلو اس سے مالدار لڑکی کی شادی ہو۔ ولحسنہا او جمالہا،
लिमालिहा व लिजमालिहा, उस लड़की के हुस्न व जमाल की वजह से शादी की जाती है, बड़ी खूबसूरत है, चलो कर लो कोई भी। व लिहसबिहा, और उसके खानदान की वजह से शादी की जाती, बड़े खानदान की बेटी है। व लिदीनिहा, और उस लड़की के दीन को देखकर शादी की जाती है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका माल, उसका जमाल, उसका हसब नसब छोड़ो, फज़फर बिज़ात दीन तरिबतिदा, वो दीनदार लड़की से शादी करो, तेरे हाथ टूटे, तू हिला तो बर्बाद हो जाए। शादी किससे कर? दीनदार लड़की से। मालदार, हुस्न व जमाल, हसब नसब नहीं देख, मत देख। क्या देखो सबसे पहले? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, उसके वजूद से दीनदार रहेगी, तुम्हारे घर में बरकत आएगी, बाहर निकलोगे नौकरी नहीं, उसकी वजह से तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि घर में बैठकर अल्लाह से दुआ करेगी, ए मौला मेरा शौहर बेरोजगार है, उसे रोजी दे दे, मैं भूखी हूं, मैं नंगी हूं, मुझे कपड़ा दे, मेरे बच्चे भूखे, अल्लाह तुम्हें रोजी देगा, तुम बाहर तो निकलो। लेकिन बदकार रहेगी, बेनमाजी, बेदीन, मुशरिका, बिदअतिया, दरगाही, मजारी, कुबूरी, क्या करेगी वो? दरगाहों पे जाएगी, सर पटकेगी, अल्लाह को याद ही नहीं करेगी, तो क्या होगा? तुम भी जलील, वो भी जलील, घर में भी बेबाकती, नहूस, बाहर भी तुम्हारी जिंदगी मनहूस। समझ में बात आई कि नहीं आई? आला हजरत लोग समझे? तौबा करो अल्लाह ताला से, और इंशाअल्लाह वादा करो, ये दर्स बराए दर्स नहीं होता, ये लेक्चर बराए लेक्चर नहीं होता, ये तालीम होती है इसलिए ताकि इसको समझो, प्रैक्टिकल शक्ल में अमल करो, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को बताओ। और जो मेरी आवाज़ें सुन रहे हैं, ये हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर जो हमारे भाई बहनें बैठे हैं, इनको भी ये नसीहतें हैं, हमारे लिए भी, आप सबके लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस्लाम के इस शिक्षा को, इस तालीम को, जहाँ न कोई ऊंच है, न कोई भेद है, न कोई भाद है, न कोई बिरादरी है, न कुछ नहीं, सब बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहैसियत इंसान सब बराबर हैं। इस्लाम के यहाँ बड़ा वही है जो अल्लाह के यहाँ नज़दीक बड़ा हो, छोटा वही है जो अल्लाह के नज़दीक छोटा हो, जालिम हो, रेपिस्ट हो, ज़िनाकार हो, बदकार हो, चोर हो, चमार हो, चोरी चमारी करता हो, गिरफ्त हो, समझ रहे हैं? वो अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस्लाम की इन आला तालीमात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया वालों को इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, हमारा एक दोस्त बीमार है, उससे आपसे दुआ का दरख्वास्त किए। अल्लाह ताला उन्हें शिफायाबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हर मरीज को शिफायाबी कामिल आजिल अता फरमाए।